السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ نے اس میں معرب کی 12 اعراب کے اعتبار سے جو اقسام تھیں وہ پڑھ لی ہوں گی، اچھی طرح سے یاد کر لی ہوں گی، اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ آپ نے ihsanazhar.com سے جا کے کلیئر کر لیا ہوگا۔ اور آئیے چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف، نواسب و جوازم میں مضارع کا بیان۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات آپ سے کہوں کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیا کریں، اگر نہ پسند آئے تو ڈس لائک کر دیا کریں۔ لائک یا ڈس لائک کریں گے تو پتہ چلے گا کہ انسان دیکھ رہے ہیں، کوئی روبوٹ نہیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے؟ تو لائک ڈس لائک کر دیا کریں تاکہ پتہ چلے، اچھی بنائی ہے تو بھی پتہ چلے، اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو بھی پتہ چلے کہ بھئی اس کو مزید امپروو کیا جا سکے۔ کمنٹ میں بتائیں کہ یہ اچھی تھی یا نہیں اچھی تھی، اس میں مطلب مزید امپرومنٹ کس طرح سے لائی جا سکتی ہیں، اگر اچھی ہے تو بھی بتائیں، کنجوسی نہ کریں کمنٹ کرنے میں۔ تو سبق بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن ایک خاص بات جو میں سب سے آخر میں بتاؤں گا کہ بھئی پوری گردان میں سے وہ کون سے دو حروف ہیں، وہ کون سے دو ایسے حروف ہیں کہ جن میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو وہ انشاءاللہ آخر میں مطلب 12 سیغے آپ کو بتائیں گے، بھئی ان میں تبدیلی ہوگی، ان میں تبدیلی، اس میں تبدیلی، فلاں جوازم آئیں گے، نواسب آئیں گے تو یہ تبدیل۔ لیکن 2 سیغے ایسے ہیں کہ جن میں بالکل تبدیلی ہی نہیں ہوتی۔ وہ کیوں نہیں ہوتی، وہ آخر پہ انشاءاللہ اس کا جواب۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ نواسب و جوازم میں مضارع کا بیان، مطلب وہ حروف جو مضارع کو نصب دیتے ہیں یا مضارع کو جزم دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نواسب مضارع بتائیں گے، ان کی تفصیل بتائیں گے، پھر جوازم مضارع بتائیں گے، پھر ان کی تفصیل بتائیں گے، اور اس کے بعد یہ رفع کب آئے گی مضارع کے اوپر وہ بتائیں گے۔ تو نواسب اور جوازم مضارع، سب سے پہلے نواسب مضارع بتائیں گے۔ 4 حروف نواسب کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو مضارع کو نصب دینے والے حروف ہیں وہ 4 ہیں، ٹھیک ہے؟ ان لن کئی اذن، ٹھیک ہے؟ ان لن کئی اذن، یہ 4 ہیں۔ ان کو نواسب مضارع بھی کہا جاتا ہے، نصب دینے والے حروف بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ چاروں حروف مضارع کو نصب دیتے ہیں، یعنی مضارع کے 5 مضموم صیغوں کو فتحہ دیتے ہیں، 5 مضموم صیغوں کو زبر دیتے ہیں۔ وہ 5 چیزیں جن کے آخر میں پیش آتی ہے یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو۔ تو یہ کون سے صیغے ہیں، یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ آئی بٹن میں آپ کو لنک مل رہا ہوگا، یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے، اور ڈیٹیل کے ساتھ نصاب الصرف کا میں نے سبق پڑھایا ہوا ہے، وہاں پہ جا کے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ تو وگرنہ مختصراً یہیں پہ عرض کر رہا ہوں کہ 5 مرفوع صیغے ہوتے ہیں۔ جب مضارع کی گردان آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ 5 مرفوع صیغے آپ کو ملتے ہیں، یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو، ٹھیک ہے؟ ان کی تفصیل کیا ہے وہ انشاءاللہ وہاں پہ اس سبق میں آپ کو مل جائے گی، نصاب الصرف کا جو سبق میں نے آپ کو لنک دیا۔ اگر آپ کو یاد ہے تو بہتر، ورنہ پہلے جا کے وہ سبق دیکھ لیں، اس کے بعد آپ واپس اس سبق پہ آئیں۔ تو بہرحال سب سے پہلا نواسب مضارع کیا کام کریں گے؟ نواسب مضارع سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ 5 مرفوع صیغوں کو نصب دیں گے، یعنی کہ ان کے آخر میں زبر آ جائے گا، فتح آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی مضارع کے 5 مضموم صیغوں کو فتح دیتے ہیں، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں۔ اب نون اعرابی کیا ہوتا ہے اور کون سے 7 صیغوں کے آخر سے گرتا ہے، وہ تفصیل بھی وہاں پہ جو ہے میں نے اس سبق میں ذکر کی ہوئی ہے تفصیل کے ساتھ، اور ایک ایک صیغے کا نام لے کے بتا کے اور دکھا کے وہ سب چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ان کی تفصیل مطلب حروف نواسب کی جو مضارع کو نصب دینے والے حروف ہیں ان کی کون سی تفصیل ہے؟ ان سب سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ، ٹھیک ہے؟ ارید ان اذهب، میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں، ٹھیک ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں، یہ کہ کا ترجمہ اس میں آ رہا ہے ان کا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ دیکھیں اذهبو اصل میں فعل مضارع تھا، لیکن یہ با کے اوپر زبر آ گئی ہے ان آنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان نواسب مضارع ہے، مضارع فعل مضارع کو نصب دینے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس نے اذهبو کو اذهبا کر دیا، ٹھیک ہے؟ اسے ان ناصبہ بھی کہتے ہیں اور ان مصدریہ بھی کہتے ہیں۔ ان ناصبہ کی تو وجہ سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ ان ناصبہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ اس سے پہلے ان آتا ہے تو یہ اس کی وجہ سے ماں بعد جو ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو ان ناصبہ کہتے ہیں کہ بھئی اس ان کے آنے کی وجہ سے اس کے بعد والے فعل مضارع کے آخر میں نصب آئے گی، زبر آئے گی، تو یہ تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہ ان مصدریہ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ دیکھیں جیسے لفظوں میں تبدیلی ہوتی ہے نا زبر کے ذریعے سے، اسی طرح معنی بھی ایک تبدیلی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے، ارید ان اذهب، کہ میں جانا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں۔ اب یہ جانا آپ کو پتہ ہے کہ مصدر کے ترجمے میں آتا ہے کہ نہ، کھانا، پینا، سونا، جاگنا،
جانا آنا دیکھنا، تو یہ نا مصدر کے ترجمے میں آتا ہے. تو اب یہ ہے تو فعل مضارع، ٹھیک ہے، فعل مضارع ہے لیکن اس کے ترجمہ جو ہے ان کے آنے کی وجہ سے مصدر والا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ان کے فعل مضارع پر آنے کی وجہ سے اس کا ترجمہ مصدر والا ہو رہا ہے. مطلب یہ کہ اذهب کا مطلب تھا کہ میں جاتا ہوں یا جاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ فعل والا ترجمہ تھا، فعل مضارع والا جس میں حال یا مستقبل کا معنی پایا جا رہا ہے. لیکن مصدر میں تو کوئی زمانہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مصدر چونکہ اسم ہوتا ہے، فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، اسم کے اندر تو زمانہ نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں اس فعل مضارع کو ان نے آ کے مصدر کے معنی میں کر دیا ہے. ٹھیک ہے، کہ میں جاتا ہوں یا جاؤں گا کو کر لیا میں جانا. ٹھیک ہے، میں جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہے لن، ہرگز نہیں. لن یضربا مطلب ہرگز نہیں وہ مارے گا. ٹھیک ہے، کئی تاکہ ادرسو، کئی افہم القرآن، افہاما کئی کے بعد افہامو آیا. ٹھیک ہے، فعل مضارع تو کئی نے افہامو کے میم سے پیش لے کے اس کو زبر دے دیا. ٹھیک ہے، کئی افہم القرآن، میں پڑھتا ہوں تاکہ میں قرآن کو سمجھ سکوں. ٹھیک ہے، اذن تب، اسلم اسلام لے آؤ، اذن تب ہی تنجوا تم نجات پاؤ گے. تو واو کے اوپر زبر آئی ہے. ٹھیک ہے، اسی کی وجہ سے. جوازم مضارع 5 حروف، یہ جو ہے لم، لما، لام امر، لا نہیں اور ان شرطیہ. لم، لما، لام امر، لا نہیں اور ان شرطیہ، یہ 5 حروف ان کو جوازم مضارع کہتے ہیں. جوازم مضارع مطلب یہ مضارع کو جزم دینے والے حروف. ٹھیک ہے، تو یہ 5 حروف مضارع کو جزم دیتے ہیں، یعنی مضارع کے 5 مضموم صیغوں سے ضمہ کو گرا دیتے ہیں. مضارع کو جزم دیں گے، ذری سی بات ہے. 5 مرفوع صیغے وہ ونس اگین وہ میں نے جو آپ کو نواسب مضارع میں بھی بتایا، تو یہ بھی ایک الگ سے جوازم مضارع کا نصاب الصرف میں سپریٹلی ایک سبق ہے الگ سے. اس میں بتایا گیا کمپلیٹلی کہ جوازم مضارع کیا ہوتے ہیں، لفظی کون سا عمل کرتے ہیں، معنوی کون سا عمل کرتے ہیں، کس صیغے میں کیا تبدیلی کرتے ہیں. تو تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل ایکسپلینیشن آپ کو یہاں آئی بٹن میں مل رہے گی جوازم مضارع کے بارے میں. تو آپ وہاں جا کے نصاب الصرف کا وہ سبق ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یاد نہیں ہے. تو اگر یاد ہے تو آپ کنٹینیو کریں. جوازم مضارع یہ 5 ہیں. یہ لم، لما، لام امر، لا نہیں اور ان شرطیہ، ان کو جوازم مضارع کہتے ہیں. یہ 5 حروف مضارع کو جزم دیتے ہیں، یعنی مضارع کے 5 مضمون صیغوں سے ضمہ گرا دیتے ہیں. 5 مضمون صیغے کون سے؟ وہی ونس اگین یضربو، تضربو، تضربو، اضربو، نضربو، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، جو بھی وزن لے لیں، جو بھی وزنی جو بھی آپ مصدر لے لیں. ٹھیک ہے، کسی بھی مصدر سے آپ یہ گردان پڑھ سکتے. مطلب یہ کہ وہ صیغے ہونے چاہیے. یضربو واحد مذکر غائب، تضربو واحد مذکر حاضر بلکہ واحد مؤنث غائب، اور تضربو واحد مذکر حاضر، اضربو واحد متکلم، نضربو جمع متکلم. تو بہرحال اس کی تفصیل آپ ڈیٹیل سے چارٹ کے ذریعے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ وہیں پہ نصاب الصرف کے سبق میں یہ تمام لنک آپ کو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں گے. تو بہرحال ان 5 مضموم جو پیش والے صیغے ہوتے ہیں جن کے آخر میں پیش آتی ہے ان کو آخر سے ساکن کر دیتا ہے، جبکہ شرط یہ ہے کہ ان کے آخر میں حرف علت نہ ہو. اگر حرف علت ہے تو کیا پیش کو جزم میں تبدیل نہیں کرے گا، اور کہ پیش کو جزم میں تبدیل کرنا تو درکنار وہ پورا حرف علت ہی گر جائے گا، چونکہ یہ پہلے ہی بیمار حروف ہوتے ہیں. حروف علت آپ کو پتہ ہے کہ حروف علت بیمار حروف کہتے ہیں. الف و یا، ذرا سی بھی کوئی بھی مطلب ڈسٹریکشن آئے یا پھر کوئی بھی مسئلہ آئے، ایرر آئے، تو سب سے پہلے ان کو گرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم یہ الف و یا کو گراتے ہیں. تو یہاں پہ بھی الف و یا چونکہ حرف علت ہیں، تو اگر حرف علت فعل مضارع کے آخر میں آ رہے ہیں تو یہ جوازم مضارع کی وجہ سے گر جائیں گے. ٹھیک ہے، تو بہرحال فعل مضارع 5 مضمون صیغوں کو ضمہ، فعل مضارع کے 5 مضمون صیغوں سے ضمہ کو گرا دیتا ہے، مطلب جزم آخر میں رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر لیکن یہ کب ضمہ گرے گی اور جزم آئے گی؟ جب ان کے آخر میں حرف علت نہ ہو. اگر حرف علت ہے تو حرف علت کو ہی گرا دے گا. ٹھیک ہے، اور 7 صیغوں سے نون اعرابی کو گرا دے. نون اعرابی کون سا ہوتا ہے شارٹلی یہاں میں بتا دیتا ہوں، لیکن ڈیٹیل میں آپ کو وہیں پہ ایکسپلین میں نے کیا ہے. آپ جا کے جوازم مضارع کے سبق میں یا نواسب مضارع کے سبق میں آپ اس کو ڈیٹیل سے پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہاں پہ میں شارٹلی بتا دیتا ہوں کہ
نون اعرابی وہ ویسے تو مضارع کے بہت سارے سیغوں کے آخر میں نون آتا ہے، تو 2 صیغے ایسے ہیں جن کے آخر میں جو نون آتا ہے وہ نون اعرابی نہیں ہوتا، باقی تمام کا نون اعرابی ہوتا ہے۔ ایک جمع مؤنث کا صیغہ، جمع مؤنث غائب کا، ایک جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، یہ دونوں یضربن اور تضربن، یہ جو 2 صیغے ہیں ان کے آخر میں جو نون آ رہا ہے یہ نون اعرابی نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی 7 صیغے ہیں اور جن کے آخر میں نون آ رہا ہے وہ نون اعرابی ہے، اور یہ جوازم مضارع کے آنے کے وقت مطلب لم لمہ لام میم لا نہیں شرطیہ کے آنے وہ گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید آپ کو یہ سمجھ آ چکا ہوگا، 5 حروف لم لمہ لام میم لا نہیں شرطیہ ان کو جوازم مضارع کہتے ہیں۔ یہ 5 حروف مضارع کو جزم دیتے ہیں، یعنی مضارع کے 5 مضموم صیغوں سے ضمہ گرا دیتے ہیں، 5 مضموم صیغے وہی، اور جب کہ ان کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اگر حرف علت ہوگا تو کیا ہوگا، حرف علت ہی گر جائے گا، اور 7 صیغوں سے انہوں نے اعرابی کو گرا دیا۔ ان کی تفصیل یہ ہے، لم نہیں، لم یأکل، دیکھیں جو صیغہ تھا آخر کا لم یأکلو تھا، اصل میں لام کے اوپر پیش تھی تو پیش کو گرا دیا تو جزم بنا دیا، لم یأکل ہو گیا۔ اور لم یدعو، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں تو پیش نہیں گرائی، یہاں تو پیش ہمیں نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہاں یہ بالکل آپ کے ذہن میں بھی جواب آ رہا ہوگا کہ لم یدعو اس کے عین کے بعد واو تھا، ٹھیک ہے، تو یدعو سے یدعو اس کی تعلیل ہوئی تھی، تو آخر میں مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ آخر میں واو موجود ہے، جس واو کو اس نے گرا دیا، لم نے گرا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح لما ابھی تک نہیں، لما یقل یہاں پہ تو جزم آئی، لیکن لما یرمی یہاں میم کے نیچے زیر ہے، جزم کیوں نہیں ہے؟ تو یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد یا تھی، ٹھیک ہے، یرمیو اصل میں تھا، ٹھیک ہے، تو پھر تعلیل ہوئی اور دیگر چیزیں، تو آخر میں یا تھی تو یا جو ہے اس کو حذف کر دیا لما نے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اگر حرف علت ہوگا آخر میں تو حرف علت گر جائے گا، اور حرف علت نہیں ہوگا تو مضمون صیغے کو یہ ساکن کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اعرابی ہوگی تو وہ بھی گر جائے گی۔ لی چاہیے کہ، لینصر چاہیے کہ وہ مدد کرے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں آخر میں را پر جزم آ رہی ہے، لیرمی، ٹھیک ہے، میم کے نیچے زیر آ رہی ہے، لا نہیں یا نہ، ٹھیک ہے، لا تشرب یہاں پہ جزم آ گئی، لا تنسا یہاں پہ بھی سین کے بعد یا تھی اور یا کو گرا دیا، زبر باقی ہے، جزم نہیں آئی۔ ان تجتہد تنجو، تجتہد، ٹھیک ہے، دال کے اوپر تو جزم آئی، ٹھیک ہے، لیکن تنجو اس کی پیش تبدیل کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ جیم کے بعد واو موجود تھا اور واو حرف علت کو گرا دیا، تو یہ یہاں پہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ بھئی ان آنے کے باوجود بھی یہاں پہ جو مرفوع صیغے ہیں وہ ساکن نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ مرفوع صیغے ساکن ایک طرح سے ہو بھی چکے ہیں، وہ اس لیے کہ آخری حرف حرف علت تھا تو ساکن کرنا درکنار پورے حرف کو ہی گرا دیا گیا یہاں پہ۔ تو تنبیہ بطور خاص یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ جس مضارع پر کوئی ناصب یا جازم نہ ہو، ٹھیک ہے، فعل مضارع آیا یضربو، ٹھیک ہے، اب اس سے پہلے حروف نواصب میں سے بھی کوئی نہیں ہے، ان لن کے ایدن میں سے یا پھر جوازم میں سے لم لمہ لام میم لا نہیں شرطیہ ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا، یہ اب مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے، جیسا کہ اب دیکھیں گے یضربو سے کے شروع میں ان آ گیا تو یضربا ہو گیا تھا، این یضربا، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے حروف جوازم میں سے لم آ گیا تو لم یضرب ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، باقی پر جزم آ گئی تھی۔ تو اگر جوازم میں سے بھی کوئی نہ ہو اور نواسب میں سے بھی کوئی نہ ہو تو یہ اپنی اصلی حالت پہ برقرار رہے گا، مطلب یضربو ہوگا، مرفوع ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اس کے 5 صیغوں میں ضمہ اور 7 صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب نون اعرابی نہیں گرے گا 7 صیغوں سے اور 5 صیغوں سے پیش اور زبر نہیں گرے گی۔ آخری پوائنٹ، بالکل آخری کے جمع مؤنث کے صیغے چونکہ مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب جمع مؤنث کے صیغہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی نون، جب ہم نے بات کی تو 5 مرفوع صیغے اور نون اعرابی کی بات کی، اس کے علاوہ 5 اور 7 نون اعرابی والے صیغے تھے اور 5 مرفوع صیغے تھے، 5 اور 7 کتنا ہو گیا 12، بھائی گردان میں 14 حروف ہوتے ہیں، بار بار 12 کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ 2 مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دو میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بھائی جو بھی یاد ہے پہاڑ ادھر کا ادھر ہو جائے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کون سی صیغے ہوتے ہیں؟ جمع مؤنث کے، تو بھائی جمع مؤنث عورتیں جمع ہو جائیں تو کوئی بہرحال یہ صیغہ ہے کہ جمع مؤنث کے جو صیغے ہیں، جمع مؤنث چاہے غائب ہو چاہے جمع مؤنث حاضر ہو، تو یہ جب عورتیں اکٹھی ہو جائیں تو یہ ٹا سے مثنی ہوتی ہے، بہرحال تو یہ مبنی ہوتی ہیں۔
دو سیگیں. تو اس لیے ان کی پوری گردان پوری مطلب سبق کے اندر ہم نے بات ہی نہیں کی کہ بھئی چاہے نواسب آئیں چاہے جوازم آئیں تو ان کی بات ہی نہیں بھئی یہ ان کو تو چھیڑو ہی نہ یہ تو وہی تبدیل ہوں گے ہی نہیں، تو لہٰذا ان کو ایسے خواہ میں مغز ماری کرنے کا ان پہ فائدہ نہیں ہے. تو بہرحال آگے جمع مؤنث کے صیغے چونکہ مبنی ہوتے ہیں اس لیے لفظی طور پر ان میں کسی ناصب یا جازم کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. امید کرتا ہوں آج کے سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا اور آپ نے آج کے سبق کا امتحان ehsanraza.com پہ جا کے ضرور کلیئر کرنا ہے، اور آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے ہیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ماشاءاللہ فلاں شہر سے فلاں جو ہیں وہ میرے اسباق سے فائدہ حاصل کریں، مجھے مزید موٹیویشن ملے گی. انشاءاللہ اچھے سے اچھے انداز سے مزید جو ہے اسباق لانے کی کوشش کروں گا. انشاءاللہ آپ سے اگلے سبق میں فعل مضارع کے اعراب میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.